بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کے 35 رکوع سورۃ البقرہ میں سے ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا چوتھا رکوع اور انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 36واں رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال یہاں پر ذکر کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ اکبر. اللہ بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ شان اور یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابل 7 بالیاں. جس طرح گندم ہے نا، گندم کا ایک بیج، گندم کا ایک دانہ جب زمین کے اندر اسے بو دیا جاتا ہے نا تو اس میں سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر ہر شاخ پر 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ہر شاخ پہ جو ایک سٹا لگتا ہے نا اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی عظیم مثال بیان کی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. اللہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیسے انداز میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک یہ بڑی عظیم مثال بیان کر دی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابل 7 بالیاں، 7 شاخیں جو نکالتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا وسعت والا ہے. اللہ کریم کی جو عطا کردہ اللہ کی وسعت ہے یہ بہت بڑی ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے. اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہے، اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت جو ہے یہ یعنی کہ نفقات صدقات نافلہ کی ہوگی، اور دیگر جو نیکیاں ہیں ان کے لیے بھی ہے. جس طرح آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا، یہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ایک مثال ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیتا ہے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیتا ہے تو اس کی مثال وہ ایک دانہ جو ہے نا 7
بالیوں کی طرح 7 شاخوں کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اس ایک شاخ کے اندر 100 جو نا دانہ ہوتا ہے. یعنی اس طرح یہ مثال سمجھیے کہ وہ ایک دانہ بندے کے لیے 700 دانوں کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ذکر کی ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ ان کی ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم، بڑی خاص بات ذکر کی ہے کہ جو ہمارے لیے بڑی ہی قابل غور ہے. ذرا غور سے سنیے، توجہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الذین، وہ لوگ، پیچھے کیا فرمایا؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب اللہ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، وہ نہیں پیچھے لگاتے، ما، اس کے، انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانا، ولا اذن، اور نہ ایذا دینا، لہم، ان کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، وہ مانگنے والے کو لوگوں میں شرمندہ نہیں کرتے. انفاق فی سبیل اللہ کی یعنی کہ ایک فضیلت ہے، صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، اپنی زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا نہیں کرتا کہ جس سے کسی غریب کی یعنی کہ عزت نفس مجروح ہو، وہ ایسے کلمات نہیں کہتا. لیکن افسوس المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. آپ اسی دور میں دیکھ لیں، وہ ایک یعنی کہ 100 یا کوئی 500 یا 1000 روپے کا مال انہوں نے دینا ہوتا ہے، پہلے وہ لوگوں کے سامنے کھڑے کر کے ان کی تصویریں بناتے ہیں. معاذ اللہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے انہیں سوالی اور بھکاری جو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، یہ بڑا کبھی فعل ہے، یہ بڑی بری عادت ہے، اللہ کو پسند نہیں. اللہ کریم تو فرماتے ہیں آپ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہو بائیں کو پتہ نہ چلے. آپ اس طرح کی ہمارا دین تو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارا مذہب تو ایسی تربیت کرتا ہے ہماری کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہونے دو. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ غریب کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، احسان جتلائے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب یعنی کہ کبھی یعنی کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہو، وہ کبھی اپنی مجبوری کے اندر کسی انسان کے کام آنے سے انکار کر دے تو اسے احسان جتلا کے مار دیا جاتا ہے. میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال ذکر کی ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھے نہیں لگاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لگاتے، کیا؟ من ولا اذا، احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے. اب ان کا اجر کیا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ فرما رہے اللہ اکبر اللہ، لہم اجرہم، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے ہاں کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر اللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ اللہ ہمیں روز محشر ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کی غمگینی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت ذکر کی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف، قول معروف، اچھی بات، قول معروف و مغفرت، اور درگزر کرنا، خیر، یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بلکہ من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها، جس کے پیچھے ہو، اذن، تکلیف دینا. اچھی بات کہنا، اچھی گفتگو کرنا، سائل کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بولنا، دعائیہ کلمات دینا. ہاں جی، اللہ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے، اس طرح کے کلمات کہنا اور اس کو جواب دینا. یعنی کہ قول معروف جو ہے نا، یعنی اچھی گفتگو کر کے اچھے الفاظ میں، اگر آپ اسے کچھ دے رہے ہیں تو پھر بھی اچھے الفاظ بولیے.
بعض دفعہ انسان معذرت کرتا ہے اس سے تو وہ بھی اچھے الفاظ میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر یہ بہت ہی بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذن جس کے پیچھے ایذا ہو، یعنی جس کے پیچھے ایسی بات ہو کہ آپ ایک بار کسی غریب کو کوئی 100 500 ہزار دے دیتے ہیں، بعد میں اسے معاشرے کے اندر ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے اس کو مال دیا، میں نے اس کو روٹی دی، میں نے اس کو کپڑا دیا، اس طرح کی باتیں کر کر کے اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے پرواہ ہے اور نہایت بردبار ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ جو آپ غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو آپ کمزوروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ آپ کو بھی لینے والا بنا دے، اللہ چاہے تو آپ کو بھی معاذ اللہ محتاج کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بھی فقیروں کی صف میں کھڑا کر دے. یہ اللہ غنی ہے، اللہ بڑی وسعت والی ذات ہے اللہ کی. اللہ نے اگر آپ کو دینے والا بنایا نا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دینے والوں میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مانگنے والوں سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلو نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو، نہ تم برباد کرو، صدقاتکم اپنے صدقات، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنا وہ جو مال آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اسے ضائع نہ کرو. کیسے؟ بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور ایذا دے کے، تکلیف دے کے اسے ضائع نہ کرو. یعنی جو بندہ آج کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لیتا ہے نا، اسے یعنی کہ اس کے ساتھ خیر کی، اسے پیسہ دیا، اسے رہائش دی، یا اسے کھانا دیا، یا اس کا کوئی معاملہ حل کر دیا، کل اسے احسان جتلانا شروع کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو احسان جتلاتا ہے وہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا نا کہ اے ایمان والو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تب ایک ایمان والے کو چکنا ہو جانا چاہیے، اسے اپنے آپ کو یعنی کہ تیار کر لینا چاہیے کہ اب جب بات آنے لگی ہے نا وہ بات بڑی اسپیشل ہے، وہ بات بڑی اہم ہے، وہ بات بڑی خاص ہے، اور وہ بات ایسی ہے کہ وہ صرف ایک ایمان والا بندہ ہی اسے مان سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ایمان والے کو کیا. عام بندہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، ایک عام مسلمان اس بات پہ عمل کر ہی نہیں سکتا. ایمان والا مومن بندہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہی بندہ اس بات کو مانے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، کیونکہ یہ مومنوں کا کام ہے، ہر بندہ اس پہ پورا نہیں اتر سکتا. ہر بندے کے دل کے اندر ایمان جو ہے نا وہ بہت مضبوط نہیں ہوتا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کے اور ایذا دے کے، تکلیف دے کے. کالذی اس شخص کی طرح ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا وہ اس کا مال تو اسے فائدہ ہی نہیں دیتا، اس کا مال جو ہے وہ تو سارا یعنی کہ اس نے اپنی نیکی کو ضائع کر لیا، اس نے اپنی نیکی کو برباد کر لیا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ فرما رہے اس شخص کی طرح ينفق مالہ جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن اور وہ نہیں مان رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر اللہ فرما رہے ایمان ہی نہیں ہے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے نا اس کا تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَمَثَلُهُ پس اس کی مثال، ایسا بندہ جو اس طرح مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو پھر دکھاتا ہے، جتلاتا ہے، احسان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو فَمَثَلُهُ پس اس کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ اس یعنی کہ پہاڑ کی طرح ہے، اس پتھر کی طرح ہے، علیہ کہ اس پر ترابن مٹی ہے. ایک ایسا پتھر، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دینے لگے، اس مثال کو ذرا غور سے سننا. یہ بڑی اہم مثال ہے، بڑی خاص مثال ہے. اس مثال سے پہلے اپنے ذہن کے اندر نا یہ بات بٹھا کے رکھیں کہ جب کوئی انسان کسی زمین کے اندر اپنا بیج بوتا ہے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی ہے اور اس کے نیچے بھی مٹی ہے اور یہ زمین ہے. اب اس زمین کے اندر میں بیج
یعنی کہ رکھتا ہوں، اس مٹی میں ایک بیج رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو پانی لگاؤں گا، پانی ڈالوں گا اس کو، پانی سے کیا ہوگا، اس زمین سے وہ بیج جو ہے اس سے ایک پودا نکلے گا، وہ پودا اس کو اناج دے گا، پھل دے گا، ہاں جی، وہ اس کو یعنی کہ اس کی خوراک دے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، ایک پتھر ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، پتھر کے اوپر آندھیوں سے یا جیسے بھی اس کے اوپر تھوڑی مٹی آ گئی، ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مٹی ہے، وہ اس کے اوپر بیج رکھ دیتا ہے، بیج کے بعد اوپر سے جب پانی ڈالتا ہے یا بارش آ جاتی ہے، بارش کے ساتھ وہ دھل جاتا ہے، مٹی اس سے اتر جاتی ہے، بیج نیچے گر جاتا ہے، بیج ضائع ہو جاتا ہے، مٹی اتر جاتی ہے، وہ ایک پتھر ہے اور وہ کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے، اب اس مثال کو سمجھنا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے فرمایا فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس پتھر کی طرح ہے، علیہ ترابن کے، اس کے اوپر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ، سو پہنچی اسے، وابل، زور کی بارش، پس اس پتھر پر، اس پتھر کے ٹکڑے پر زور کی بارش آ جاتی ہے، فَتَرَكَهُ، تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو سلدن، صاف کر کے، اب بارش آئی، بارش نے اس پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دیا، لا یقدرون، نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ، علی شیئن، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ اب اس آدمی کی طرح جس نے پتھر کے اوپر دانہ بویا اور بارش آئی، وہ دانہ بھی گیا، مٹی بھی گئی، پتھر صاف ہو گیا، ایسے ہی وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو یعنی کہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا کے، لوگوں کو تکلیف دے کے زندگی گزارنے والے، ان لوگوں کی نیکی ایسے ہی ہو جائے گی، انہوں نے سمجھا تو یہ کہ اس پتھر پر کاشت کرنے والے کی طرح، انہوں نے سمجھا تو یہ کہ یہاں پر ہم نیکی کر رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہوگا، حقیقت بات یہ ہے کہ ریاکاری کے بعد ان کی وہ نیکی بالکل صاف ہو گئی ہے، اب وہ نیکی ان کی رہی نہیں ہے، نیکی ان کی مٹا دی گئی ہے، فَتَرَكَهُ سَلْدًا، جس طرح بارش نے اس پتھر کو صاف کر دیا، اسی طرح ان بندوں کے کھاتے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں، لا یقدرون، اللہ فرما رہے ہیں وہ ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے ایسے لوگ، علی شیئن، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا، اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنے نفسوں میں، کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو اوپر ہے، جو ٹیلے پر ہے، جو بلند جگہ پر باغ ہے نا، اس باغ کی طرح ان کی مثال ہے۔ اب اس مثال کو پھر ذرا غور سے سمجھیے، ایک نیچے ہے، نیچے اندازہ لگائے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے زمین کا ایک ٹکڑا ذرا نیچے ہوتا ہے، وہ ذرا گہرائی میں ہوتا ہے، ایک ٹکڑا کافی اونچا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آتی ہے تو پہلے اوپر والے حصے میں آتی، بعد میں نیچے والے میں آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا، اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنی جانوں کے اندر، یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ کنجوس آدمی، بخیل آدمی، اس کا دل چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور اسے اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نہیں آتی۔ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے نفس کے اندر پختگی پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پختگی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسوں میں، کمثل جنت، اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو اوپر ہے، جو ٹیلے پر ہے، اصابہ، پہنچی اسے، وابل، زور کی بارش، فاتت، چنانچہ وہ باغ لایا، اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دگنا، یعنی اسے پانی جلدی مل گیا اور پانی زیادہ مل گیا اسے،
وہ اپنا پھل جب اس نے پیدا کیا نا، اس باغ سے جو پھل نکلا وہ دوہرا پھل تھا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، پھر اگر نہ پہنچے اس باغ کو وابل، زور کی بارش، تو اللہ فرما رہے ہیں فَطَلٌ، تو فوار ہی کافی ہے، یعنی اگر وہ اوپر ہے نا، اس کو اگر زوردار بارش نہیں بھی ملی نا، تو پھر یہ جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں یہ قطرے ہی یا پانی کی ایک فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ، پس اللہ تبارک و تعالی بما تعملون بصیر، ان لوگوں کے عمل کو خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال سے خوب واقف ہے جو یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ مثالیں ذکر کر کر کے اس بات کو واضح کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے احدکم، تمہارا ایک، یا تم میں سے کوئی ایک، آیا ودو کیا پسند کرتا ہے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا، یہ کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری پھر چلتی ہو، من تحتیہ اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ کے اندر، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ اور آ پہنچا اسے، الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے لیے، ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فاصابہ پھر اچانک ایک ناگہاں آ پڑے اس باغ پر، اعصار ایک ایسا بگولا، فیہ کہ جس میں نار آگ ہو، فاحترقت تو وہ باغ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ لکم اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، الآیاتی اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو۔ یہ دیکھنے کے اندر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھنے میں یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مثال ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اس ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی ہے نا، کہ جس میں ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی وہ خود بھی ضعیف ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے محنت اور مشقت سے وہ عاجز ہو چکا ہے، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا یعنی کہ ابھی صحیح طرح نہیں ہوئی، وہ خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اس حالت میں تیز و تند ہوا چلے اور اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہے، نہ اس کی اولاد ہی یہ حال ہے کہ وہ یعنی کہ خرچ کرنے والوں میں سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ اس طرح جو ریاکاری کرنے والے نا وہ سارے کچھاری اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھیں گے۔ وہ نیکی تو کریں گے جس طرح یہ باغ والا، اس کا باغ ہے، یہ اس باغ سے امید بھی لگائے بیٹھا ہے کہ یہ باغ اس کو فائدہ دے گا، لیکن اچانک آگ آئی، آگ اس کے سارے باغ کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ریاکاری کرنے والا، دکھانے والا، لوگوں کو دکھلاوا کرنے والا، یہ نیکی تو کرتا ہے، پھر یہ اس نیکی سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ نیکی اس کو آخرت میں کام آئے گی، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس کی نیکی وہ ساری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب یہ بندہ خود فوت ہو چکا ہے اور پیچھے کوئی ایسی اس کی اور نیکی نہیں ہے جو اس کو فائدہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پورے رکوع کے اندر بڑی واضح آیات میں کھول کھول کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ لوگوں، آپ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو اللہ سے اجر کی امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کے طلبگار رہو، لوگوں سے اس کا اجر نہ مانگو، کیونکہ آپ نے وہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ لہذا اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ اس کتاب خدا کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے لیے دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو روشنی کا اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔